السلام علیکم، میں جواد حسن جویا آپ کی خدمت میں حاضر۔ بھاریہ مکئی اور نائٹروفاس ہم بہت عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک کافی پرانی کھاد ہے، اس کو تیزابی کھاد کہا جاتا ہے۔ یہ لو پی ایچ ہے، ڈی اے پی کی نسبت اس کی پی ایچ کم ہوتی ہے۔ یہ واٹر سولیبل ہے، پانی میں آسانی سے گھل جاتی ہے۔ اس میں 20 سے 22% فاسفورس اور 22% کے قریب نائٹروجن ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین کھاد ہے۔ اس کھاد کے بارے میں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو نائٹروجن استعمال ہوتی ہے یا اس میں جو نائٹروجن ہوتی ہے، جسے عام زبان میں ہم یوریا کہتے ہیں، یہ نائٹروجن کی سب سے بہترین شکل ہے۔ یہ فصل کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی نائٹروجن ہوتی ہے، کیونکہ نارملی جو اس مقدار میں نائٹروجن کو شامل کرنے کے لیے جو فارمولیشن بنائی جاتی ہے، اس کے لیے بہت ریفائنڈ شکل کی نائٹروجن شامل کی جاتی ہے۔ اس کی نائٹروجن کوالٹی بہت اچھی ہوتی۔ یہ فاسفورس کی شکل ایم اے پی ہے۔ یہ بھی مونو امونیم فاسفیٹ ہے۔ اس میں جیسے زوراور میں یا واٹر سولیبل ایم اے پی میں ہوتی ہے، یہ بہت جلدی میٹابولائز ہوتی ہے، جلدی ریلیز ہوتی ہے اور جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا لائف سائیکل بہت چھوٹا ہے اور یہ اپلیکیشن سے 15-16 دن میں ہی اپنا لائف سائیکل مکمل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد معمولی مقدار میں تو شاید یہ پودے کو میسر آئے، لیکن اس کے امپیکٹ یا اس کے اثرات اپلیکیشن کے پہلے 15 دن میں ہی پودے کو ملتے ہیں یا پودے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بھاریہ مکئی میں نائٹروفاس کا استعمال، کیونکہ یہ ایک چھوٹے لائف سائیکل کی فاسفورس سورس ہے، جس میں تقریباً نصف کے قریب نائٹروجن اور نصف کے قریب فاسفورس ہوتی ہے۔ اس کو کبھی بھی سنگل اپلیکیشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کبھی بھی بجائی کے وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کوشش کریں کہ کم از کم 3 اپلیکیشن اور بہتر ہے 4 اپلیکیشن میں استعمال کریں۔ پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ ہائیبرڈ مکئی کو اگاؤ سے 90 دن تک فاسفورس کی تھوڑی تھوڑی ضرورت رہتی ہے۔ 2 سٹیجز ایسی ہیں جہاں پر فاسفورس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نسبتاً زیادہ، ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ، نسبتاً زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اگاؤ کے 15 سے 30 دنوں کے درمیان، لیکن موسم کیونکہ بحریہ میں مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات فیبرری ٹھنڈا ہوتا ہے، بعض اوقات گرم ہوتا ہے، تو یہ 15 سے 30 دن کے درمیان کی جو فصل ہے، یہ بعض اوقات 18 سے 35 دن بھی ہو سکتی ہے، 20 سے 38 دن بھی ہو سکتی ہے، یا 15 سے 30 دن بھی ہو سکتی ہے۔ اگاؤ سے ہمیشہ مکئی کی عمر شمار ہوتی ہے، بجائی سے نہیں ہوتی۔ نائٹروفاس کو ہمیشہ 4 سپلٹ ڈوز میں استعمال کریں۔ نائٹروفاس استعمال کرنے کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ایڈیشنل وافر مقدار میں کچھ بنسبت ڈی اے پی یا زوراور کے اس میں نائٹروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پہلے بتا چکا، بہت اچھی کوالٹی کی نائٹروجن ہوتی ہے۔ اس کو 4 اپلیکیشن میں استعمال کریں اور ان 4 اپلیکیشن کے درمیان میں 15 دن کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح آپ استعمال کریں گے تو یہ پہلی اپلیکیشن سے آخری اپلیکیشن تک 60 دنوں تک پودے کو میسر رہے گی۔ اب اس کی پہلی اپلیکیشن کب کرنی چاہیے؟ اس کی پہلی اپلیکیشن کا بہترین وقت ہے کہ اگاؤ کے 15 دن بعد، جس وقت پودے کو سب سے زیادہ فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری اپلیکیشن اگاؤ کے 30 دنوں بعد، تیسری اپلیکیشن اگاؤ کے 45 دنوں بعد، چوتھی اپلیکیشن اگاؤ کے 60 دن بعد۔ کہ جب تک ہم نائٹروفاس کی 4 بوری استعمال نہیں کریں گے تو ہم بمپر کراپ میں جو فاسفورس کی ضرورت ہے، جس کے لیے تجویز کرتا ہوں 1.5 سے 2 بوری ڈی اے پی یا 1.5 سے 2 بوری زوراور، اس کے برابر فاسفورس دینے کے لیے نائٹروفاس کی 4 بوریاں درکار ہوں گی۔ یہ تو تھا اگر آپ صرف نائٹروفاس استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایم اے پی سورس ہے فاسفورس کی۔ بہت پکے وٹ کے رقبوں یا کلراٹھے رقبوں یا شور زدہ رقبوں میں یہ بہترین کھاد فاسفورس کی سورس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آتے ہیں۔ میرا رقبوں میں یا ریتلے رقبوں میں نائٹروفاس کے استعمال ڈی اے پی کا متبادل نہیں بنا سکتے۔
زوراور کا متبادل بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ زوراور میں یہ کوالٹی ضرور ہے کہ اس کا جو گرینیول ہوتا ہے یا دانہ ہوتا ہے وہ پانی میں ایک ہی دم حل نہیں ہو جاتا، جبکہ نائٹروفاس کا جو گرینیول ہوتا ہے یہ ایک ہی دم حل ہو جاتا ہے، جیسے ہی پانی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے یہ پانی میں گھل جاتا ہے، اس لیے یہ تیزی سے میٹابولائز ہوتا ہے، ریلیز ہوتا ہے اور بہت جلدی کنزیوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا لائف سائیکل چھوٹا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو بجائی کے وقت DAP استعمال کریں یا اگاؤ کے فوراً بعد زوراور کا استعمال کریں، اور آگے والی جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں ان میں نائٹروفاس کا استعمال کریں یا کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے بجائی کے وقت DAP استعمال کی ہے تو نائٹروفاس کی پہلی اپلیکیشن آپ 21ویں دن کر سکتے ہیں اور دوسری اپلیکیشن اگاؤ کے 45ویں دن۔ اگر آپ نے اگاؤ کے فوراً بعد زوراور کا استعمال کیا ہے تو پھر آپ آگے 2 نائٹروفاس کا استعمال کر سکتے ہیں، پہلی اپلیکیشن زوراور کے استعمال کے 21ویں دن اور دوسری اپلیکیشن دوسری نائٹروفاس کے اپلیکیشن کے 15 دن بعد۔ یہ بنیادی طور پہ ہم کمبینیشنز بناتے ہیں۔ فاسفورس کی ایک سورس صرف DAP ایسی ہے کہ آپ 100% DAP استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زوراور استعمال کرتے ہیں، نائٹروفاس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کمبینیشن بنانا پڑے گا۔ خالص صرف زوراور پہ بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے اور نائٹروفاس پر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شارٹ ڈیوریشن کھادیں ہیں، یہ کم عمر کھادیں ہیں، ان کی زمین میں عمر کم ہوتی ہے، لائف سائیکل چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ DAP یا زوراور کے ساتھ نائٹروفاس کا کمبینیشن بنائیں گے، جس طرح میں بتا چکا ہوں، اس سے کافی اچھے نتائج مل سکتے ہیں، لیکن صرف نائٹروفاس پہ ڈیپینڈ کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، یا میری سمجھ میں یا میرے تجربے یا مشاہدے میں جو بات ہے، مکئی کے لیے صرف نائٹروفاس پر ریلائی کرنا بمپر کراپ نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ اگر آپ 4 بوری نائٹروفاس استعمال کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے فاسفورس تو پوری کر لی 2 بیگ DAP یا 2 بیگ زوراور کے برابر، لیکن اس سے وہ نتائج نہیں ملیں گے جتنے 2 بیگ DAP یا 2 بیگ زوراور پر نتائج یا پروڈکشن ملے گی ہمیں مکئی کی 4 بیگ نائٹروفاس پہ نہیں ملے گی۔ نائٹروفاس صرف اس صورت میں ہمیں فائدہ دے گی جب ہم اس کو کمبینیشن میں استعمال کریں گے، وہ کمبینیشن ہم DAP کے ساتھ بنائیں یا زوراور کے ساتھ بنائیں۔ نائٹروفاس کا ایک اور ایڈوانٹیج جو ہے، اس کو بطور MAP یعنی کہ واٹر سولیبل MAP کی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہمیں ایڈیشنل ایک بونس میں نائٹروجن کی سورس مل جاتی ہے۔ آج کل کیونکہ یوریا بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، بہت مہنگی ہے، رات کو چھپ چھپ کر ڈیلر بیچ رہے ہیں، تو اس طور پہ بھی ہمیں اس کو مالی طور پہ بھی فائدہ مل جاتا ہے، لیکن اس کو بطور MAP استعمال کریں، اس کو بطور DAP یا زوراور استعمال مت کریں۔ کمپنی تجویز کرتی ہے کہ نائٹروفاس کو آپ DAP اور زوراور کے متبادل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ DAP اور زوراور کا متبادل نہیں ہے۔ ہاں، بطور کمبینیشن یہ استعمال ہو سکتی ہے، یہ متبادل کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی اسکرین پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔